رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله مولانا العظیم۔ حق تعالی شانہ انسان کو جو پیدا کیا ہے یا ساری جو مخلوقات کو پیدا کیا ہے عجیب انداز سے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے تیرے لیے عبرت حاصل کرنا ہے تو تیری ذات میں ہے، وفی انفسکم، تمہاری ذاتوں میں ہی عبرت، افلا تبصرون۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی ذات ہی میں اسی طریقے سے قرب و جوانب میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں تھوڑا سا غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو کتنی حکمت سے بنایا ہے۔ دیکھیے دو انڈے ہیں، ایک انڈا مرغی کا ہے اور ایک انڈا بطخ کا ہے۔ دونوں انڈے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں ایک بچہ فوراً پانی میں تیرتا ہے اور دوسرا زمین پر چلنے لگتا ہے تو دونوں انڈے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی، اس کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو زندگی دی، پھر اس کی زندگی گزارنے کی رہنمائی عطا کی۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی گزارنے کی رہنمائی کی، کیسے زندگی گزارے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں وہ چلنے لگتا ہے۔ کس نے قدرت دی؟ بکری کے بچے پیدا ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر میں پیدا چلنے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی ماں کے تھنوں سے دودھ پینے لگتے ہیں۔ کس نے اس کی رہنمائی کی؟ اللہ نے ہر ایک کو اپنی ضروریات کے مطابق عقل دے دی ہے اور رہنمائی کی۔ بچہ ماں کے تھنوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جب 9 مہینے رہتا ہے اور وہ 9 مہینے اس کی ماں کتنی بیماریوں میں گزارتی ہے، کتنے حالات اس کے اوپر گزرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اس کے تذکرے ہیں کہ انسان کس طریقے سے بنایا گیا۔ اس کا وقت اس وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت اس کو بتائیں گے۔ تو انسان کیسے بنتا ہے اب دیکھتے ہیں۔ اس کی ماں جو 9 مہینے کے اندر مختلف، اس کے درمیان میں وہ کتنی مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، کئی مرتبہ اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ایک غور کریں انسان اور جانوروں کی پیدائش میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس لے جایا جاتا ہے، بعض مرتبہ آپریشن تک کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر بچہ پھر ایک پیدا ہونے کے بعد بچہ 1 سال تک کم سے کم و بیش ماں اس کو گود میں اٹھاتی ہے، گھر والے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر چلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدریجی حکمت ہے، دھیرے دھیرے
اس طرح اس کو سکھایا جائے۔ اس کے برخلاف آپ جانور دیکھیے، ایک گائے ہے، اگر اس کو ولادت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے گائے اور اس کے جو سانڈ ہوتا ہے اس کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر بچہ منظور ہوتا ہے تو وہ بچہ اندر اس کے پلتا رہتا ہے۔ جب گائے کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس؟ نہیں ہوتا۔ بکری کو کوئی بعض مرتبہ جانور جو جنگل کے جانور ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں بھائی، ان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھے۔ اور وہ گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی اس کو آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی؟ اللہ نے اس کے جب وہ بے زبان ہیں اور عاجز ہیں تو اللہ نے اس کے لیے ایسے اسباب مقرر کیے کہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی ایک کونے میں جا کر اپنا بچہ جن لے گی۔ انسان ہے تو انسان کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بہت سے مرحلے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیے ایک شیر ہے، شیر کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ وہ نر ہے یا مادہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ شیروں کی بارے میں ایک واقعہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ شیر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ عامتاً شیر اور شیرنی ایک ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، انسانوں کی طرح وہ رہتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں رہتا، غیور انسان ہو۔ تو شیر اور شیرنی رہتی ہے، شکار عامتاً کرتی ہے شیرنی، شیر نہیں کرتا۔ عامتاً شکار کون کرتی؟ لیکن وہ اپنے شیر کو شیر مانتی، جنگل کا راجا مانتی ہے، شکار کرنے کے بعد پہلے اس کو کھانے دیتی۔ یہ عادت ہے اس کے۔ اگر بچے ہیں یا دوسری شیرنیاں اس کے ساتھ ہیں تو وہ ایک کونے میں بیٹھتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، یعنی یہ کس نے ان کے اندر عقل دی؟ ایک واقعہ لکھا ہے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے، کہ ہم لوگ ایک جنگل میں جا رہے تھے، افریقی جنگل میں گئے ہوں گے ممکن ہے، کیونکہ افریقہ کے جنگلوں میں بہت قریب سے شیر دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں جنگلی جانور ملتے ہیں، یہ ہرارے ہیں، دوسرے علاقے بہت سے علاقوں میں ایسا ہے کہ بہت سے قریب ہیں، جیسے ہمارے یہاں گیر میں دیکھتے ہیں وہاں بھی دیکھنے ملتے ہیں۔ تو ہم گئے تو وہاں دیکھا بہت سارے لوگ راستے میں کھڑے ہیں اور ایک شیر نے شکار کیا ہے، اور تھوڑی دور شیرنیاں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب شیر اس کو کھا رہا ہے۔ شیر کی عادت ہے کہ شکار کرنے کے بعد پہلے اس کا پیٹ پھاڑتا ہے اور اس کے سینے میں جو دل ہوتا ہے، کلیجہ ہوتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں کھاتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹا، ایک جگہ جا کر بیٹھا، وہ شیرنی اور اس کے بچے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک شیرنی آگے بڑھی، اس نے کچھ آواز نکالی، تھوڑی کی دیر کے بعد دوسری آگے بڑھے، آواز نکالی، پھر وہ جو شیر بیٹھا ہوا تھا گویا کہ وہ اجازت لے رہی تھی سب کہ اب ہم کھا لیں، یعنی راجا کو راجا مان رہے ہیں، ان کو ایک، تو اب ہم کھا لیں۔ شیر نے ایک آواز نکالی جس کے بعد انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اے انسان، تو ان جانوروں سے بھی کیا ہے، گیا گزرا ہے، اپنے حق رب کا، اپنے خالق کا کہاں مانتا نہیں، یہ تو مانتے ہیں۔ اپنے خالق کا کہنا ماننا چاہیے، اپنے امیر کا کہنا ماننا چاہیے، لیکن ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ کے بندے عاجز بن کر رہو، عجز و نیاز کے ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے دوسرے جانور کیا ہوتے ہیں۔ بزرگوں کو حضرت حکیم الامت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں
بندر بہت پریشان کرتے تھے، بندر بہت پریشان کرتے تھے، جو بھی ہو کھا لیا پی لیا، کھیتوں کو برباد کر دیا، یہ کیا وہ کیا۔ اگر روٹی رکھی ہوئی ہے گھر میں گھس گئے ہیں چھت سے تو روٹیاں ساری لے کر بھاگ گئے، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر کچھ لوگ جا رہے تھے جنگلوں میں اور فروٹ وغیرہ لے کر جا رہے تھے، اور پیچھے کی ڈگی تھوڑی بہت کھلی ہوئی تھی، ادھر بندروں کا جھنڈ پڑا ہوا تھا، تو ان میں ایک بندر آگے بڑھا اور فوراً اس کے اوپر اس پر چڑھ گیا، دوسرے سب کے سب وہاں بیٹھے رہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں امیر کی اطاعت ان کے اندر کتنی ہوتی ہے۔ وہ وہاں گیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے پھل کی، تو وہ ایک دم گاڑی والا جو تھا اس کے دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، تو گاڑی والے سب ڈر کے مارے دروازہ پورا کھل کر نکل گئے۔ وہ بندر فوراً اٹھا کر کیا لے گیا؟ ٹوکری لے گیا۔ اس کے بعد اس بندر نے سب کو دیا اور سب نے کھایا۔ ان کے اندر بھی اطاعت امیر۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ ہمارے اندر بھی اللہ کی، اپنے امیر کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی، اللہ کی رسول کی، اور تمہارے اوپر جو اولو الامر ہیں، امراء جو مقرر کیے گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں آپس میں جھگڑا ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، رسول حدیث میں کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرو، اور وہ اپنے علماء سے پوچھو۔ یہ ہمیں کہا گیا ہے۔ صرف یہ واقعات نہیں ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اس سے کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کو بھی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جانور اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ ان کو آپس میں مل کر مار بھی دیتے ہیں۔ ان کا اندر یہ بات ہوتی ہے بعضوں کے۔ اللہ تعالیٰ کی شکریہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی، پورا اعضائے بدن دیا ہے، اور عقل کا محل کہاں کیا ہے؟ دماغ ہے اصل تو۔ قلب ہے، ہم کہتے ہیں قلب دیا ہے، لیکن قلب اور دماغ کا ایسا تعلق حق تعالیٰ شانوں نے دیا ہے، جیسے کہ یہ جو الیکٹرک سوئچ ہے، ہماری الیکٹرک سوئچ ہے اور پاور ہاؤس سے، اگر پاور ہاؤس سے بجلی نہیں ہے تو یہ نہیں چلے گی۔ اگر ہماری عقل کے پر ہمارے دل چاہے کچھ بھی ہو لیکن دماغ نہیں ہے تو یہاں سے اگر بجلی نہیں ملتی ہے تو کچھ بھی آدمی یہ نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض مرتبہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی یہ ہوتے ہیں، اگر ان کے کیا ہے یہ سپلائی اگر بند ہو جاتی ہے دماغی اعتبار سے تو قلب آرڈر نہیں کرتا۔ تو بہرحال محل عقل کیا ہے؟ قلب ہے، ارے دماغ ہے۔ دماغ میں آپ دیکھتے ہیں، دماغ آپ نے جانوروں کا دیکھا ہوگا تو کتنے باریک ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جو اس کو ادھر ادھر ہونے سے روک لیتی ہے۔ جھلی یعنی باریک پردہ۔ جیسے انڈا ہم توڑتے ہیں تو انڈے کے جو اس کا چھلکا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو جھلی ہوتی ہے وہ اس کو روکے رکھتی ہے۔ اسی لیے انڈے کا چھلکا اگر آپ نے اس طرح توڑ دیا لیکن وہ جھلی نہیں ٹوٹی، باریک پردہ ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹی تو انڈا نکلے گا نہیں۔ اگر انڈے کو ابال دیں اور ابالنے کے بعد جو اس کی زردی نکلتی ہے، اس زردی کی طرح دماغ مضبوط ہوتا ہے اصل تو انسان کا، لیکن اس کو اگر کوئی تھپڑ مار دے یا کوئی لگ جائے تو بعض مرتبہ اس کا دماغ کچھ دیر تک کام بھی نہیں کرتا۔ اور ہمارے دماغ سے جو آرڈر نکلتے ہیں اس کی بنا پر زبان چلتی ہے، اس کی بنا پر ہاتھ چلتا ہے، اس کی بنا پر پیر چلتے ہیں، انگلیاں چلتی ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، آنکھوں کی پلکیں ہلتی ہیں، یہ دماغ کے آرڈر کے اوپر چلتی ہے۔ انسان نے سوچا اور فوراً جو بولنا چاہتا ہے تب بھی وہ دماغ پر چلتے ہیں۔
اس میں بھی کیا ہے، جیسے یہاں ہمارا پیر ہے، پیر کی شکل میں دماغ میں پیر بنے ہوئے ہیں، وہ ایک شکل آج کی سائنس سے کہتی ہے۔ امریکہ میں ایک برین انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے دماغ کے بارے میں باقاعدہ اس کا اظہار کیا ہے کہ دماغ کس طرح ہے انسان کا۔ تو اس کے انگلیاں جیسا ہاتھ بھی ہیں، تو وہی ہاتھ اس کو آرڈر کرتا ہے دماغ سے کہ تو ہل۔ وہی پیر جو ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنے اتنے، یہ تو بڑے بڑے ہیں۔ اور حیران رہ گئے سائنسدان کہ انسان کے دماغ میں جو زبان چلانے والا حصہ ہے، زبان چلانے والا حصہ ہے، وہ بہت زیادہ لمبا ہے۔ کیوں اتنا لمبا ہے؟ تو اس بات کے اوپر گئے کہ انسان بولتا ہے اور بولنے کے ساتھ ساتھ فوراً اس کو کتنے مخرج نکالنے پڑتے ہیں۔ زبان سے کبھی ہا نکالتا ہے، کبھی یہ نکالتا ہے، اور ایک ورڈ نکالتا ہے اس میں کتنے کتنے حروف نکالتا ہے، کتنے کتنے حروف وہ نکالتا ہے۔ تو وہ تمام کو نکالنے کے لیے کہیں اگر یہ ہاتھ پیر تو ابھی مثلا ہم بیٹھے ہوئے چلتے نہیں ہیں، اس کو ہر وقت ضرورت نہیں، لیکن بولنے کے لیے تو فٹافٹ ضرورت پڑتی ہے۔ الگ الگ حروف ہوتے ہیں، الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں۔ آپ جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منہ کے یہاں سے لے کر گلے تک کے یہاں تک، اقصائے حلق، یہاں تک حروف نکلتے ہیں، گلے کے نیچے تک حروف۔ تو ان تمام کو نکالنے، اور بہت جلدی جلدی نکالنے پڑتے ہیں۔ چلنا تو ایک ہی عمل ہے، اگر پیر اٹھایا تو ایک ساتھ چلنا نہیں ہوگا، اس میں فصل ہوگا۔ تو اللہ نے دماغ کے اندر وہ حصہ جو رکھا ہے وہ لمبا رکھا ہے تاکہ اس کے اوپر یہ ہو۔ تو اس برین انسٹیٹیوٹ نے بعد میں جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ انسان کے دماغ میں ایک حصہ وہ بھی ہے جو اس کو جھوٹ بولنے پر، برے خیالات کے اوپر، اور اس کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، کبر و غرور پر آمادہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہر چیز کا الگ الگ حصہ ہے دماغ میں۔ جیسے آنکھوں کا حصہ یہاں پر ہے، دماغ کے پیچھے والے حصے میں۔ اسی لیے اگر کسی کو زور سے تھپڑ کوئی اگر مار دے، کوئی زور سے تھپڑ مار دے تو بعض مرتبہ اس کو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یہاں بہت زیادہ چوٹ لگ جائے تو آدمی اندھا تک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دماغ کے جو برے خیالات ہیں اس کے لیے دماغ کا حصہ کہاں ہے؟ تو سائنس نے کہہ دیا کہ اس کا ہی حصہ یہاں پر، پیشانی پر، پیشانی پر جو سر کے بیچوں بیچ ہے، یہ حصہ ہے۔ قربان جائیے، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدوں میں اپنی میں کو نکالنے کے لیے، انانیت کو نکالنے کے لیے سجدہ اور یہ پیشانی اور یہ ماتھا زمین پر ہمیں ٹیکنے کا حکم دیا۔ قربان جائیے، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ کل قیامت کے دن اگر انسان گنہگار ہیں تو فرشتے کون سا حصہ اس کا پکڑیں گے؟ یہ حصہ، گنہگار اس کی پیشانی، خاطئہ جھوٹی پیشانی، گنہگار کی پیشانی ہے، اس کو پکڑ کر ڈال دیں گے۔ تو کہہ دیا اس نے کہ دیکھو، تو آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کا جو خیالات آتے ہیں، اور ہمارے قرآن نے کہہ دیا کہ پیشانی تو یہاں پیشانی تو کیا کاذبہ ہے، خاطئہ ہے۔ کہیں ہمارے ہاتھ کو جھوٹا نہیں کہا مجموعی طور پر، ہمارے پیروں کو نہیں کہا، لیکن اس کو کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانوں نے ہر چیز کی ایک جگہ رکھی ہے۔ یہ ان چیزوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے، لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں، اللہ کی فرمانبرداری میں گزاریں۔ ہماری ذات کے اندر اللہ نے اتنی نشانیاں دی ہیں کہ اسی کے اوپر غور کریں تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے اعضاء صحیح سالم دیے، دماغ دیا ہے، چلنے کے لیے یہ دیے ہے، پیر دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اگر سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، اگر دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اگر آنکھ کا اور یہ آنکھوں کو صفائی کے لیے پلکیں دی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے کراچی کا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہیں پر، شاید مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بیانات میں کہیں ہوگا، کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں اس کی یہ پلک کٹ گئی، یہ پلک ایک،
بعض مطلب ایسا ہوتا ہے آنکھ بچ گئی. اب وہ آدمی زندہ تو رہا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو ہاتھ میں ٹیشو رکھا ہوا ہے, رومال رکھا ہوا ہے, اور اس طرح صاف کرتا جاتا ہے. بھئی کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہا کہ نہیں کرتے ہیں ہم تو یہاں بہت زیادہ کچرا جم جاتا ہے. ہم یہ آنکھیں ہلاتے ہیں, یہ آنکھیں حق تعالی شانو ہمیں فضا کے اندر جو ذرات ہیں اس سے بچاتے ہیں. اگر یہ آنکھیں کی پلکیں نہ ہو تو وہ ذرات ہماری آنکھوں میں جمع ہونے کے بعد وہ ایک کچرے کی شکل میں بن جاتے ہیں. اس لیے عزیزو دوستو, اللہ کی ایک ایک نعمت, ایسا نہیں کہ ہاتھ ہے, زبان ہے, یہ ہے, ہر چیز اللہ کی نعمت بڑی کیا ہے, قیمتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. جب اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں ہمیں دی ہیں تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. ہماری تربیت اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے؟ بہت اچھی تربیت کی ہے, ماں کی گود میں, اور انسان بنایا ہے. اگر جانور کیا ہے, بکری اور کیا ہے گائے وغیرہ گھاس کھاتی ہے تو شیر وغیرہ گوشت کھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں گائے بھی, اگر اللہ نے ہمیں گوشت بھی دیا, گائے اگر بکری چارہ کھاتی ہے, گائے چارہ کھاتی ہے تو اللہ نے ہمیں گوشت دیا جانوروں کا, اللہ نے ہمیں دی سبزی بھی دی. یعنی ہر چیز دونوں ہم کھا سکتے ہیں. اس کے اندر بھی انسان کتنی چیزیں نعمتیں بناتا ہے. رمضان کے اندر آپ گزشتہ ماہ میں دیکھ لیا کہ کتنی نعمتیں بنتی ہیں. یہ اس کا چاپس ہے, اس کا یہ قورمہ ہے, یہ فلاں چیز ہے, کباب ہے, یہ سموسے, یہ اتنی چیزیں اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے دی ہے, نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں کی قدر کیسے ہوگی؟ اللہ کو راضی کر کے ہوگی. اللہ نے ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے, لیکن انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حق تعالی شانہ کی عبادت میں لگیں. ہم اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق چلیں. اس کا تقاضا ہے, اس کا لازمی ہمارے پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ نے بنائے ہوئے جو احکام ہیں ان احکام پر چلیں, اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزو دوستو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وفی انفسکم, تمہاری ذات میں اتنی, میں نے مخلوق کی مثالیں دی, میں نے دوسرے جانوروں کی مثالیں دی, میں نے آپ کو انڈوں کی مثالیں دی اور انسان کی مثالیں دی. اب انسان اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو بڑی ناقدری ہوگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اور اپنے احکامات و فرائض کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں, اور حق تعالی شانہ جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے, نبی نے روکا ہے, اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, ان چیزوں سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائیں. کوتاہیاں ہو تو معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.